أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَ إِلَيَّ الْحَوْض. صلوات محمد وعلی محمد. عزیزوں، حدیث رسول جو بعنوان وصیت ہے وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اس حدیث سے پیغمبر میں ارشاد ہو رہا ہے: انی تارک فیکم الثقلین، یقیناً میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، دوسرے میرے عطرت جو اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو بھی ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. وَلَن يَفْتَرِقَا، اور ان دونوں میں کبھی افتراق نہیں ہوگا، جدائی نہیں ہوگی. حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ یہ دونوں ہمارے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں. خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو پہچنوایا، ان کا تعارف کرایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو پہچنوایا، ان کا تعارف کرایا. تعارف گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا. ایک موقع وہ تھا کہ جب گھر کے اندر انہیں چادر میں جمع کر کے انہیں پہچنوایا، ان کا تعارف کرایا، اور خداوند عالم نے آیت تطہیر نازل کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اے اہل بیت، اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ گھر کی بات تھی، چار دیواری کی بات تھی، چادر کے اندر کی بات تھی. ہر ایک کو اس کا علم نہیں ہوا. بعض ازواج اس سے واقف ہیں، اور خوش صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے اس نزول آیت تطہیر کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کیا، روایت کی، اور جناب جابر کے ذریعے سے یہ روایت آج تک علماء کے ذریعے سے، راویان حدیث کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. باقاعدہ اس کی دلائل ہیں، سندیں ہیں. علم رجال کے لحاظ سے بھی، علم دلائل کے لحاظ سے بھی کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا ہے، معتبر ترین حدیث ہے. تو ایک موقع اہل بیت علیہ السلام کے تعارف اور پہچنوانے کا نزول آیت تطہیر کا تھا، اور دوسری مرتبہ جو اہل بیت علیہ السلام کو پہچنوایا گیا وہ کھلے میدان میں سب کے سامنے
جس میں اصحاب بھی شامل تھے اور دوسرا مذہب کے افراد علماء نصارہ بھی شامل تھے۔ یہ علماء نصارہ کے سامنے اہل بیت کو کیوں لایا گیا؟ اس سلسلے میں مورخین نے لکھا کہ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے اسلامی دعوت کے لیے خطوط مختلف شہروں میں روانہ کیے، جہاں تک ابھی پیغام اسلام نہیں پہنچا تھا، ابھی کلام الہی نہیں پہنچایا گیا تھا، ان لوگوں کو پیغمبر نے دعوت دی اسلام قبول کرنے کی۔ لہذا سنا جو یمن میں عیسائیوں کا ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا مقام، پیغمبر نے وہاں کے عیسائی علماء کو خط لکھا، عیسائی علماء نے ایک میٹنگ کی، کیونکہ عیسائی علماء کے سامنے توریت بھی تھی، انجیل بھی تھی، صحف ابراہیم بھی تھا، جس میں اوصاف پیغمبر اور اوصاف اہل بیت علیہ السلام موجود تھے۔ یہ جانتے تھے کہ آخری نبی کیسا ہوگا، آخری نبی کہاں مبعوث ہوگا، آخری نبی کے اہل بیت کون ہوں گے، یہ سب یہ پڑھ چکے تھے۔ لہذا ایک علماء کا وفد مدینے کے لیے روانہ ہوا، تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، مدینے کے لیے روانہ ہوا اور مدینے میں آیا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ نصارہ جو رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھے، دنیا سے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن جب بزم پیغمبر میں آئے تو ریشمی لباس، سونے کی انگوٹھیاں، شاید یہ آزمانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا کہ آخری نبی کے سامنے اس کنڈیشن میں چلو۔ خلق عظیم کے سامنے جب یہ علماء نصارہ آئے تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، ان سے گفتگو نہیں کی۔ آخر یہ مسجد سے پھر باہر نکل آئے، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ تمہارے رسول نے ہمیں دعوت دے کر بلایا تھا، اور جب ہم ان کی خدمت میں گئے تو نہ انہوں نے ہم کو سلام کا جواب دیا اور نہ ہماری کوئی تکریم کی، کوئی عزت کی، نہ ہم سے گفتگو کی۔ صحابی رسول تھے ضرور، لیکن مزاج رسالت سے ناآشنا تھے، وہ یہ نہیں بتا سکے ایسا کیوں ہوا۔ لیکن جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ کیا اسی حالت میں تم رسول کے پاس گئے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اچھا، یہ اپنے ریشمی لباس اتار دو، سادہ لباس زیب تن کرو، یہ سونے کی انگوٹھیاں اتار دو، سادہ لباس میں پیغمبر کی خدمت میں جاؤ۔ یعنی گویا علی مزاج رسالت سے آشنا تھے، پیغمبر کب کلام کرتے ہیں، کب ناراض ہوتے ہیں، یہ صحابہ نہیں جانتے تھے، اہل بیت جانتے تھے۔ لہذا علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق جب نصارہ نجران پیغمبر کی خدمت میں گئے تو وہ پیغمبر جس نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، جنہوں نے منہ پھیر لیا تھا، انہوں نے ان کی عزت کی، احترام سے ان کو بیٹھالا، انہیں جواب سلام بھی دیا اور ان سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ لیکن گفتگو کا آغاز پیغمبر سے سوال کیا گیا، یہ بتائیں کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ عیسائی تھے، عیسیٰ ان کے نبی تھے، لہذا انہوں نے پہلے اپنے نبی کے بارے میں سوال کیا، عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے، اللہ نے ان کو کتاب عطا کی تھی۔ کہا کہ نہیں، میں عیسیٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ پھر رسول نے یہی کہا۔ لیکن اب
عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، روح اللہ تھے، کلمۃ اللہ تھے، اللہ کی طرف سے ان پر کتاب نازل ہوئی تھی۔ تو اب عیسائیوں کی پیشکش کہ وہ اللہ کے بیٹے اور پیغمبر کا انکار کہ وہ اللہ کے نبی، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک مسئلہ دو نظریات کا سامنے آ گیا۔ خاتم الانبیاء ان کو ابن اللہ نہیں مانتے، عیسائی ابن اللہ مانتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ کبھی جب بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو اس میں دلائل پیش کی جاتی ہیں، دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق اپنی خواہش نفسانی سے کوئی کلام نہیں کرتا، لہذا کلام الہی کے منتظر تھے کہ ادھر سے آیت آئے، ادھر سے وہی آئے تو میں ان کے سامنے عیسیٰ کے سلسلے میں دلیل پیش کروں، اپنی دلیل نہیں، الہی دلیل۔ بس قرآن کی آیت سورہ عمران کی نازل ہوئی، مثل عیسیٰ ان اللہ کمثل آدم، دیکھو عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب، کہ ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا، کن فیکون کا ہو جاؤ آدم ہو گئے۔ تو یہ عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی دی گئی، یعنی خداوند عالم عیسائیوں کو دلیل یہ دے رہا تھا کہ آدم کے نہ ماں تھے نہ باپ، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ تو جسے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہو، جب وہ ابن اللہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی ابو البشر ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، تو عیسیٰ کی تو ماں تھی، تو یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے یہ دلیل ان کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہ حجت تمام ہو گئی، دلیل آ گئی، لیکن اس دلیل آنے کے بعد بھی عیسائی اپنی بات پر اڑے رہے کہ نہیں، ہم تو انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کا مقابلہ تھا، لہذا خداوند عالم نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ میری دلیل آنے کے باوجود بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں تو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پس اللہ کی طرف رجوع کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آئے مباہلہ نازل ہوئی، عیسائی مباہلہ کے لیے راضی ہو گئے، تیار ہو گئے، لیکن عزیزوں عیسائی مباہلہ کے لیے آمادہ ہو گئے، پیغمبر نے وقت اور دن معین کر لیا، دوسرا دن ہوا، صحابہ کا مجمع بھی اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ دیکھیں آج مباہلے میں کیا ہوتا ہے۔ عیسائی علماء بھی منتظر تھے کہ دیکھو آج رسول اپنے ساتھ کسے لے کر آتے ہیں۔ رسول نے اپنے اس عمل میں کسی صحابی کو شریک نہیں کیا الا سلمان فارسی۔ سلمان سے کہتے سلمان جاؤ فلاں فلاں مقام پر ایک سرخ شامیانہ آویزہ کر دو، بس عزیزوں سلمان کے علاوہ کسی صحابی سے کوئی کام اس مباہلہ کے موقع پر نہیں لیا۔ اور ظاہر ہے کہ سلمان بھی وہ ہیں کہ جن کے لیے فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یعنی یہ کردار کی بلندی تھی جناب سلمان فارسی کی کہ رسول نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کیا، سند دی۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے گھر پر آئے، اے بیٹی آج تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، اے علی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر چلنا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ آیت کا مفہوم کیا تھا. ابنانا جمع کا صیغہ بیٹوں کو لے کر آؤ، نسانا جمع کا صیغہ عورتوں کو لے کر آؤ، انفسنا جمع کا صیغہ نفسوں کو لے کر آؤ. لیکن پیغمبر میدان مباہلہ میں اپنے ساتھ صرف حسن حسین کو لے کر چلے، سیدہ کو لے کر چلے اور علی مرتضیٰ کو لے کر چلے. اب ظاہر ہے کہ یہ فضیلت ہے آل محمد علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام کی، کہ قرآن نے پابندی نہیں لگائی تھی، قرآن نے گنجائش رکھی تھی، اللہ نے گنجائش رکھی تھی اپنے کلام میں. اب نانا بیٹوں کو لے کر آؤ. رسول کے اپنے صلبی بیٹے موجود نہیں تھے، نسل رسول سیدہ کے ذریعے سے چلی. سیدہ کے بیٹے نگاہ قدرت میں رسول کے بیٹے کہلائے، ورنہ اللہ نے کیوں کہا کہ اب نانا بیٹوں کو لے کر آؤ؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر کے بیٹے ہی نہیں ہیں؟ لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ یہ حسن حسین جو سیدہ کے بیٹے ہیں یہ حقیقت میں رسالت مآب کے فرزند ہیں. لہذا اب نانا بیٹوں کو لاؤ، نسانا عورتوں کو لے کر آؤ. ظاہر کہ ازواج رسول ایک دو نہیں، تقریباً 11 بیویاں تھیں، اور لفظ نساء کا اطلاق 3 صنفوں پر ہوتا ہے. عورت بحیثیت ماں کے، نساء بحیثیت بیٹیوں کے، نساء بحیثیت زوجہ کے. یعنی لفظ نساء ماں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے عورت، بیوی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے عورت، بیٹیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے عورت. تو لفظ نسانہ میں اتنی گنجائش تھی، اور اللہ نے لفظ نسانہ کہا تھا کہ ان نسانہ عورتوں کو لے کر آؤ، اور رسول کی 11 بیویاں. لیکن میدان مباہلہ میں رسول اپنی کسی بیوی کو بھی لے کر نہ چلے، یہاں تک کہ جسے خیر کی سند دی تھی، انک علی خیر، جناب ام سلمہ کو خیر کی سند دی تھی، اس بیوی کو بھی اپنے ساتھ میدان مباہلہ میں نہیں لائے. انفسنا نفس کو لے کر آؤ. تو ظاہر کے اصحاب بہت تھے، لیکن بمقابلہ نفس کے سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہ تھا. لہذا رسول قرآن صامت کی آیت کے تفسیر کرتے ہوئے قرآن ناطق کے آیتوں کو لے کر چلے. اگر اب نانا کا فقرہ شروع میں تھا، آگے آگے حسنین کو رکھا، حسین کو گودی میں لیا، حسن مجتبیٰ کی انگلی پکڑی. اگر نسانہ کا فقرہ درمیان میں تھا تو سیدہ کو بیچ میں رکھا. اگر انفسنا کا فقرہ آخر میں تھا تو علی ابن ابی طالب کو سب سے پیچھے رکھا. اور اس شان سے میدان مباہلہ میں چلے. جب علماء نصارہ نے رسول کو دیکھا کہ 2 بچوں کو لا رہے ہیں، ایک خاتون کو لا رہے ہیں اور ایک جوان آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ سوال کیا علماء نے کہ آج یہ رسول کے ساتھ کون ہے؟ تاریخ گواہ ہے، تمام صحابہ نے یک زبان کہا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں. یعنی صحابہ نے میدان مباہلہ میں رسول کے ساتھ آنے والوں کے لیے گواہی دے دی کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، تاکہ دنیا پہچان لے کہ یہ اہل بیت ہیں جن کو رسول چھوڑ کر گئے ہیں قرآن کے ساتھ. بس عزیزوں، رسول اہل بیت کو لے کر آئے. علماء نصارہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ یہ مختصر سی جماعت آئی ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا عالم تھا وہ آگے بڑھا، کہا کہ دیکھو آج ہم ان نورانی چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے. دیکھو ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا. عزیزوں، اسلام کے مقابلے پر آنے والے یا کفار تھے، مشرکین تھے، یہودی تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ فتح مکہ تک کبھی عیسائیوں سے رسول کا مقابلہ نہیں ہوا. کبھی عیسائی رسول سے جنگ کے لیے نہیں آئے، لیکن جب وہ آئے
تو مقابلہ تلوار کے ذریعے سے نہیں تھا، کردار کے ذریعے سے تھا۔ تو رسول بھی اس مقابلے کے لیے جو پاک و پاکیزہ کردار کے حامل تھے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اور جب ان معصوم شخصیتوں کو علماء نصارہ نے دیکھا تو یہ کہا کہ آج ہم ان نورانی چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے، ان سے ہرگز مبالغہ نہ کرنا۔ تو بس عزیزوں، یہ پیغمبر اپنے ساتھ اس مختصر سی جماعت کو کیوں لے کر آئے؟ اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو بتانا تھا کہ دنیا پہچان لے کہ میرے اہل بیت کون ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رسول جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تھا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس اللہ کی طرف رجوع کرو اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرو۔ تو یہ عمل تھا لعنت کا۔ لعنت کون کرے گا؟ جو خود جھوٹا نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا تو وہ سچوں کے مصداق میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے 2 مرتبہ جھوٹ بولا وہ سچوں کے مصداق میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ رسول انہیں لانا چاہتے تھے جو روئے زمین پر سچے تھے، جن کے قریب جھوٹ نہیں آیا، جن کی آئے تطہیر ضمانت لیے ہوئے تھی، حصار کیے ہوئے تھی کہ ان کے قریب رجس نہیں آ سکتا۔ رجس، یہ جھوٹ، یہ بھی ایک قسم کا رجس ہے، نجاست ہے۔ لہذا ہر قسم کے رجس سے اللہ نے اہل بیت کو پاک رکھا ہے۔ اہل بیت کو پاک رکھا ہے، تو لہذا ایسے لوگوں کو لانا تھا کہ جن کے ذریعے سے کبھی زبان پر جھوٹ نہ آیا ہو۔ صادقین کا گروہ پیغمبر میدان مباہلہ میں لائے، اس لیے کہ اگر کوئی جھوٹا لعنت کرے گا تو وہ لعنت اسی کی طرف پلٹ کر آ جائے گی، اور میدان مباہلہ میں جھوٹوں پر لعنت کرنا تھی تو جھوٹوں پر لعنت وہ کرے جو خود سچا ہو۔ بس عزیزوں، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ حیات پیغمبر میں نہ عورتوں میں کوئی صدیقہ تھی، حیات پیغمبر میں نہ رسول کے بعد کوئی صدیق تھا، تو رسول کے بعد یہ صدیقہ اور صدیق کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ کہ علی کو صدیق اکبر کہا تھا، لہذا یہ لقب خلیفہ کی طرف نسبت دے دی گئی۔ سیدہ کو صدیقہ کہا گیا تھا، لہذا صدیقہ پیدا کر دی گئی، لیکن حیات رسول میں نہ کوئی صدیق تھا علی کے علاوہ، نہ کوئی صدیقہ تھی فاطمہ زہرا کے علاوہ۔ ظاہر ہے کہ آج مسلمان صحابہ کی محبت میں چاہے جس کو صدیق اکبر کہہ دیں، آج مسلمان ازواج کی محبت میں چاہے جسے صدیقہ کا لقب دے دیں، لیکن رسول کے دور میں نہ کوئی صدیقہ تھی نہ کوئی صدیق تھا۔ بس عیسائیوں سے مباہلہ نہیں ہوا، عیسائیوں نے سلو کر لی، جزیہ دینا طے کر لیا کہ ہم آپ کی حکومت میں آپ کے ماتحت رہیں گے، مجھے آزاد چھوڑ دیں، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے، بس ہم آپ کی ماتحتی میں رہ کر جزیہ دیں گے۔ بس عزیزوں، یہ تھے اہل بیت کہ جنہوں نے بغیر کسی خون خرابے کے عیسائیوں پر کامیابی حاصل کر لی، فتح حاصل کر لی۔ تو جس طرح سے ان اہل بیت علیہ السلام نے عیسائیوں کے مقابلے پر جا کر اسلام کو کامیاب بنا دیا، اسی طرح سے فاطمہ زہرا کا وہ آخری تاجدار امامت جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو اہل بیت کا آخری فرد ہے، وہ آج روئے زمین پر ہے، قرآن بھی ہے، اہل بیت کی ایک فرد بھی ہے۔ جب وہ زمین پر ظاہر ہوگا، مکے کی سرزمین خانہ کعبہ سے پشت لگا کر بیٹھا ہوگا، اور جبرائیل کی آواز بلند ہوگی کہ آخری امام کا ظہور ہو گیا ہے، تو جہاں مومنین امام کی خدمت میں پہنچیں گے، وہاں آسمان سے جناب عیسیٰ بھی نازل ہوں گے،
جناب عیسیٰ بھی چرخ چہارم سے آئیں گے اور امام علیہ السلام کی امامت کی تصدیق کریں گے. اور ظاہر ہے کہ جب تصدیق کریں گے تو جس کا پیشوا اسلام کے رہنما کی تصدیق کر رہا ہو تو اس کے ماننے والے پھر اسلام سے پیچھے کیوں کر رہیں گے؟ لہذا عالم عیسائیت یہ سب مسلمان ہو جائے گی امام زمانہ کے ظہور کے وقت. اس لیے کہ عیسائیوں کا رہبر جب رسول کے آخری امام کو امام مان رہا ہوگا، امام کے پیچھے نماز ان کے اقتداء میں پڑھ رہا ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسائی اپنے نبی سے منحرف ہو جائیں، اپنے نبی کو چھوڑ دیں؟ لہذا جدھر عیسیٰ ہوں گے ادھر عیسائی ہوں گے. نہ مباہلہ میں تلوار چلی اور نہ عیسیٰ کے آنے کے بعد عیسائیوں سے تلوار چلے گی. اور ظاہر کے حدیثوں میں آیا ہے کہ ایٹمی پاور یہ ختم ہو جائے گا. دنیا آج چاہے جتنا ہائیڈروجن بم بنا لے، جتنے چاہے اسلحہ اکٹھا کر لیں، جتنے چاہے کروڑوں روپے کے اسلحہ خرید لیں، لیکن جب امام آئے گا تو یہ اسلحہ ختم ہو جائیں گے، یہ اسلحہ کام نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات سامنے نہیں ہے کہ اسلحہ کام نہیں کریں گے یا اسلحہ ختم ہو جائیں گے آپس میں لڑ لڑ کر. ایسی جنگیں ہوں گی کہ اسلحہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جب امام آئیں گے تو ان کے پاس وہی آسمان سے نازل ہوئی ہوئی تلوار جسے ذوالفقار کہا ہے، امام کے پاس وہ ذوالفقار ہوگی جس کے لیے جبرائیل امین نے قصیدہ پڑھا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نہیں ہے کوئی تلوار سوائے ذوالفقار کے، نہیں ہے کوئی جوان سوائے علی کے. لہذا علی کو ذوالفقار دی گئی تھی اور علی کے بعد ان کے جانشینوں میں ان کے وارثوں کے پاس یہ ذوالفقار رہی. بس ذوالفقار دشمنان آل محمد کی خون کی پیاسی ہے. کربلا میں حسین نے آخری مرتبہ ذوالفقار نیام سے نکالی تھی. اگر ندائے قدرت نہ آتی کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. اگر یہ آواز غیبی نہ آئی ہوتی تو حسین کربلا میں دشمنوں کو ذوالفقار کے ذریعے سے مزہ چکھا دیتے، لیکن ذوالفقار کو حسین نے نیام میں رکھ لیا. اب یہ ذوالفقار اس وقت باہر آئے گی کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائے گا. کربلا کی یادگار چیزوں میں سے ایک ذوالفقار امام وقت کے پاس ہے اور ایک پرچم عباس یہ امام عصر کے پاس ہے. اور روایات بتاتی ہیں کہ پرچم ابو الفضل عباس علیہ السلام یہ علامت ظہور میں شامل ہے. جس وقت عباس کے علم کا پرچم خود سے کھل جائے گا اور لہرانے لگے گا ہوا میں، امام کو یقین ہو جائے گا کہ بس میرے وقت ظہور ہو گیا. امام کے ہاتھ میں عباس کے علم کا پرچم ہوگا، ہاتھ میں اپنے جد کی تلوار ذوالفقار کو لے کر آئیں گے، اور جس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی امام ظاہر ہو کر زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. بس عزیزوں، آج جمعے کا دن ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے طرف منسوب ہے، اور میں آپ کے سامنے ایک دن بیان کر چکا ہوں. آپ اپنی دعاؤں میں، اپنی زیارتوں میں، اپنی نمازوں میں امام کو فراموش نہ کریں، اس لیے کہ آپ امام کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں. ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، غیبت ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے. وہ ہمارے درمیان آتے بھی ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ زیارت ادبات عالیات پر بھی جاتے ہیں، وہ مومنین کے حالات سے واقف ہیں. مومن چاہے جس جگہ پر رہ رہا ہو، امام کی نظروں سے مومنین کے حالات پوشیدہ نہیں ہیں.
لہذا ہم اپنے کردار، اپنے عمل کو اس طرح سے بنائیں تاکہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا عمل کوئی ایسا نہ ہو کہ جس سے امام رنجیدہ ہو، ہمارا عمل وہ ہو کہ جس سے ہمارا امام خوش ہو، راضی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ امام کے ظہور کی دعائیں آپ حضرات پڑھتے ہیں، دعائے فرج پڑھتے ہیں، اور دعائیں ہیں امام کے ظہور کے سلسلے میں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز سلامتی امام زمانہ علیہ السلام، یہ 2 رکعت نماز ہے، اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، چاہے آپ صبح کی نماز کے وقت پڑھ لیں، چاہے عصر کی نماز کے وقت پڑھ لیں، چاہے مغرب کی نماز کے وقت پڑھ لیں، جس وقت آپ کے پاس وقت ملے 2 رکعت نماز سلامتی امام اصل۔ طریقہ نماز یہ ہے کہ سورہ الحمد پہلی رکعت میں، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آپ پہنچے تو اس جملے کی تکرار، اس آیت کی تکرار 100 مرتبہ کرنا ہے، 100 مرتبہ، پھر سورے کو آخر تک پہنچانا ہے، اور 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، ذکر رکوع 7 مرتبہ، ذکر سجدہ 7 مرتبہ، پھر دوسری رکعت، اور پھر سورہ الحمد پر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچنے کے بعد 100 مرتبہ تکرار، سورہ الحمد کو ختم کرنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید، اور ذکر رکوع دعائے قنوت پڑھے، اس کے بعد پھر ذکر رکوع 7 مرتبہ اور ذکر سجدہ 7 مرتبہ۔ نماز کو تمام کرنے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ پڑھے، اور دعائے فرج پڑھے، اور بارگاہ الہی میں دعا کرے خداوند عالم اس نماز کے توسل سے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، کیونکہ اس وقت جو دنیا میں ظلم و جور ہو رہا ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی، اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ بھی، ادبات عالیات پہ جانے والے زائرین کے ساتھ بھی جو ظلم ہو رہا ہے، امام آئے اور اس ظلم کا خاتمہ کریں اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کا، اور ریس پر جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ مسافروں ساتھ خیریت کے اپنے اپنے وطن کو واپس پلٹیں، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ یہ 2 اعلان سماعت فرما لیں۔ ایک جناب یوسف اختر صاحب ابن نذیر الدین حیدر صاحب کے 40ویں کی مجلس 23 فروری 10 بجے دن امام باڑہ آغا باقر میں ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی التماس ہے، اور اب کی شب جمعہ بعد نماز مغربین جناب قاسم حال روضہ فاطمین میں جناب حامد صاحب جو غار والی کربلا میں خصوصاً پروگرام میں شامل ہوتے تھے، حدیث قصہ کی تلاوت کرتے تھے، ان کے دیسے کی مجلس ہوگی۔ اس مجلس کو ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اور ایک اور دعائے صحت کے لیے گزارش ہے، سید واجد علی رضوی جن کو پیارے بابا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یہ لکھنؤ سے کانپور جا رہے تھے، ان کی گاڑی ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، حالت کافی سیریس ہے۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، خداوند عالم ان کو صحت کامل عطا فرمائے۔